اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام آنے والی ماؤں بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب برات کا دن ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شب برات سے مراد کیا ہے اور شبان معظم کی اہمیت آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی. تو سب سے پہلے برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو. چھٹکارا یعنی جہنم کی آگ سے آزادی. اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ برات کی رات ہے. آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی بنائی کہ جن میں آپ شب قدر کو تلاش کریں. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے پورے سال کے حساب و کتاب اور رجسٹر ملائکہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جان لو کہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شبان میرا مہینہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. لہٰذا اس مہینے کی تیاری شبان سے شروع کر دو. یعنی رمضان المبارک کی تیاری شبان سے شروع ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ دستور تھا کہ جیسے ہی ماہ شبان کا چاند نظر آتا تو وہ عبادات کی کثرت شروع کر دیتے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو جاتے. اور جیسے ہی رمضان آتا تو بعض صحابہ کرام پورا ماہ ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے. اور آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک میں سے ہے کہ شبان کا مہینہ آتے ہی آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزوں کی کثرت کر دیتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مصطفیٰ شبان میں روزے رکھتے اور پھر ان روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کس طرح سے ایمان والوں کو دیتا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، متقی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ محبوب الہی کے سوا کسی کی طرف رغبت نہیں رکھتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی ان کے دلوں کی تسکین بن جاتی ہے. اور محبت ہر عضو بدن پر علامات ظاہر کرتی ہے. محبت وہ ہے کہ جو آپ کے جسم سے آپ کی روح کو ملا دیتی ہے اور روح سے دل تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے دلوں کے قریب رہتے ہیں. اور جب ہم قرب کو جان لیتے ہیں تبھی ہم منزلیں طے کرتے ہوئے محبت کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میری یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہی ہماری یاد ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارا چرچا کرتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے محبوب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. کچھ منہ اس دن جب پروردگار کے ہاں حاضر ہوں گے تو وہ بالکل چمکتے اور تر و تازہ ہوں گے. اور یہ تر و تازہ منہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ ہر وقت یہی بات پکارتے ہوں گے ایاک نعبد
व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से मदद हासिल करें तो अल्लाह तबारक व तआला सिरात मुस्तकीम का रास्ता इंसान को अता करते हैं। और ये वो रास्ता है कि जिसके ऊपर चल के इंसान अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो जाता है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत माइदा में ये बातें नाज़िल फरमाते हैं और फरमाते हैं युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनों का प्यारा। व शाहिदिन व मशहूद, और इस दिन के गवाह हैं इस पर कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सब में हाजिर होना है। फरौहुन व रैहान, तो राहत है और फूल है और खुशी है मोमिनों के लिए। अब देखते हैं कि दिल की स्याही इंसान के ऊपर कब आती है, क्यों आती है और इसको दूर हटाने के लिए क्या तरीका है। तो एक हकायत आपकी नज़र करती हूँ कि हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा तो मैंने बज़ाहिर उसको मजनून पाया। मजनून यानी दीवाना, जो अपने आप में ना हो और उसे मालूम ना हो कि मैं कौन हूँ और कैसी हालत में हूँ, उसे मजनून कहा जाता है। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मैं जिस नौजवान को देख रहा था वो वज़ाहिर तो एक मजनून दिखाई देता था, लेकिन मेरे दिल को पता था कि ये इश्क़ इलाही से चूर है, ये इश्क़ इलाही से चूर है। मैं समझ गया और मैंने उस नौजवान को पुकारा और पूछा, क्या नौजवान, क्या हाल है तुम्हारा, अपने बारे में क्या कहते हो। तो उसने एक ठंडी सांस ली। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि उसने एक सर्द आह भरी और उस आह के साथ उसने कहा, हाय अफसोस, हाय अफसोस कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगज़ीदा बंदों को अपना विसाल यार अता फरमाता है, मगर मैं बदनसीब हिज्र व फ़िराक की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ और हिज्र व फ़िराक में मुब्तला हूँ। और हाय मेरी मुसीबत कि तूने ए अल्लाह उन लोगों को कि जो बरगज़ीदा है बेदार किया और वो रात में तेरे क़याम में खड़े हैं, रात में तेरे क़याम में खड़े हैं और मैं नींद की गफलत में मुब्तला हूँ। और इसके साथ ही कहते हैं, वो शख्स कहता है कि मेरी रुसवाई, ए अल्लाह मेरी रुसवाई तूने इनको सहरी के वक्त मनाजात की लज्जत अता की और मुझे महरूम रखा। हाय मेरा दुख। ये कहते ही उसके ऊपर सख्ता सतारी हो गया। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उसकी ये इंतहा मोहब्बत देखकर मेरे जिस्म के इश्क ने मुझे पुकारा, मेरे जिस्म के इश्क ने मुझे ज़िंदा किया और बताया कि ज़ुन्नून मिस्री, तू क्या है, तू क्या है। मैंने उससे सवाल किया, ऐ नौजवान, ये हालत क्यों, ये हालत क्यों कि तू इस कदर इश्क में चूर है। तो उस शख्स ने, उस नौजवान ने ज़ुन्नून मिस्री से, मेरी बहनों, ये कहा क्या ज़ुन्नून मिस्री, मुझे ये तो बताओ कि जब कपड़ा मैला हो जाता है, जब कपड़ा मैला हो जाता है तो उसके धोने के लिए साबुन इस्तेमाल होता है, उसको साफ करने के लिए साबुन इस्तेमाल होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दिल मैला हो जाए, जब दिल मैला हो जाए तो उसे किस तरह से साफ किया जाए, उसे किस तरह से साफ किया जाए। मेरी बहनों, ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान से कहा कि इसकी तलाश में तो मैं ही हूँ, इसकी तलाश में तो मैं भी हूँ कि दिल किस तरह से साफ हो। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जब जिस्म मैला हो, जब जिस्म मैला हो तो रब का जिक्र उसको सुथरा करता है, रब का जिक्र उसको सुथरा करता है। और 7 चीज़ें हैं जो ईमान को रोशन कर देती हैं। उनमें एक चीज़ है नियत इखलास। अमलों का दारो मदार नीयत के ऊपर है। आपकी नीयत जैसी है आपकी मुराद भी वैसी ही हो। अमलों का दारो मदार इखलास के ऊपर है। अगर इखलास से तू अपने रब को देख तो सजदों में तुझे नजर आए, सजदों में
تجھے نظر آئے گا، اور خشیت عز و جل اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی طرف لگن و شوق ہونا، یہ اس کی دوسری کڑی ہے کہ اللہ کی طرف جب کوئی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری طرف کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے، ایک بالشت ایک ہاتھ کا مثال دیا، میری طرف جب کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں، اور جب میری طرف کوئی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ ثواب کی امید کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور کہا کہ جو مجھ سے مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، تو میں اسے دنیا عطا کر دیتا ہوں، میں اسے دنیا عطا کر دیتا ہوں۔ اور جو کوئی مجھ سے مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو میں اسے دنیا کی بلائیاں بھی دے دیتا ہوں اور آخرت کی بلائیاں بھی دیتا ہوں، اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ فرمایا اس کی طرف لگن و شوق کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل کی سیاہی مٹ چکی۔ جب رب کے قریب ہوتا ہے نا انسان تو دل کی زنگ دور ہو جاتی ہے۔ عبادات کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے مجھے راضی کر لیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور پھر جب وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے نا تو میں مانگنے والے کو اس کی مانگ پوری کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفار ہے، اور ان چیزوں کے علاوہ کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تجھے دنیا کی کوئی چیز بھی سکون نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سو رہے تھے، سوتے ہوئے خواب میں ایک ندا آئے اور جنید بغدادی کو اٹھایا اور کہا ہے جنید بغدادی میں نے آج ایک صدا سنی، میں نے ایک صدا سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ مجھے آواز آئی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جا۔ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو مجھے آواز دی گئی اے سری میں نے مخلوق پیدا کی تو سب نے میری محبت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا نا تو ساری مخلوق نے میری محبت کا دعویٰ پیدا کیا، تو میں نے جنت بنا دی، میں نے جنت بنا دی، لیکن جیسے ہی میں نے جنت بنائی نا تو اس میں سے 90% لوگ پھر اس کی طلب میں لگ کے محبت کا دعویٰ مدم ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جنت کے بعد 10% لوگ جو بچ گئے تھے ان کے لیے آزمائش نازل کی، اور ان کے لیے باقی رہ جانے کے لیے دنیا کو بنا دیا۔ ان کی آزمائش پیدا کی اور ان کو باقی رہ جانے والوں کو پرکھنے کے لیے دنیا کو پیدا کیا۔ تو جب میں نے دنیا کو پیدا کیا نا تو وہ جو 100% میں سے 90% کے 10% رہ گئے تھے ان میں سے اب 90% لوگ دنیا کی طرف بھاگ گئے، دنیا کی طرف بھاگ گئے اور باقی 10% رہ گئے۔ جب میں نے ان 10% سے پوچھا کہ اے بندو تم بتاؤ کہ تم کیوں نہیں گئے دنیا کی طرف؟ کیا تمہیں دنیا نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں جنت نہیں چاہیے؟ نہ تم جنت کی طرف گئے نہ تم دنیا کی طرف گئے، تمہاری رضا کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے اللہ ہم تو صرف تم کو چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو صرف تم کو چاہتے ہیں۔ میری بہنوں اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ میری ماں کرتی تھی، میرا باپ کرتا تھا، میرے بھائی کرتے تھے یا میرے رشتہ دار کرتے تھے،
بلکہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہی ہے جو تیری ہر مراد کو سننے والا ہے. وہی ہے جو تجھے نطفے سے انسان بناتا ہے، انسان سے تجھے آنکھیں، ناک، کان، زبان، ہر چیز دیتا ہے، تیرے اعضاء کو پورا پورا مکمل فرماتا ہے، اور پھر مکمل فرمانے کے بعد تجھے دنیا میں ہر چیز تابعداری میں دے دیتا ہے. ذرا دیکھو تو انسان کو، اتنا بڑا ہاتھی کس کے تابع ہے؟ انسان کے. اتنا زہریلا سانپ کس کا تابع ہے؟ انسان کے. ذرا دیکھو اتنے اتنے دیو ہیکل جن کس کے تابع ہے؟ انسان کے. پھل پیڑ کس کے لیے بنائے گئے؟ انسان کے لیے. ہوائیں کس کے لیے ہیں؟ پانی کس کے لیے ہے؟ جانوروں کے اوپر سواری کرتے ہیں، جانی پیتے ہیں. ارے سبق سیکھنا ہے تو ایک شہد کی مکھی سے سیکھ لیتا ہے انسان، کہ وہ چھوٹی سی مکھی بھی شہد پیدا کرتی ہے رب کے حکم سے، اور اس شہد میں شفا میرے مالک رکھتے ہیں. اور اگر دیکھو کہ مالک کیا ہے تو دیکھو ایک جانور کو کہ وہ گھاس کھاتا ہے اور تیرے لیے سفید نور والا دودھ پیدا کرتا ہے. جب بھینس نے چارہ کھایا تو وہ کون سی فیکٹری ہے جو دودھ میں گوبر شامل نہیں ہونے دیتی؟ یہ میرے رب کی عطا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا چین ہے. اللہ کا ذکر دلوں کا چین ہے. آج ہم اس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میری بہنوں، میں نہ یہ کہتی ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہتی ہوں کہ صرف اسی ہی رات میں عبادت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہر رات میں میرے سامنے پیش ہو، کہ میرے وہ بندے جو صالحین ہیں، جو اللہ کے قرب والے ہیں، وہ رات کے پچھلے پیروں میں جب دنیا سو جاتی ہے اٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تیرے عشق کی جستجو لے کے تیرے پاس آئے. مالک کچھ نہیں چاہیے، تیری رضا کے مانگتے ہیں، تیری رضا کو مانگتے ہیں. جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے. جب جنت کا مالک مل گیا تو ساری جنت تو خود بخود مل گئی نا میرے بہن. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ حقیر فقیر سے الفاظ آپ کے دلوں تک پہنچائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.